بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم اپنے سبجیکٹ ریئل انالیسز 1 کورس کوڈ MTH 321 میں لیکچر نمبر 22 کو اسٹڈی کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے اس لیکچر میں ہم اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھیں گے ریلیٹڈ ٹو ڈیریویٹو آف اے فنکشن ایٹ اے پوائنٹ. سو وی آر ڈسکسنگ ناؤ ڈیز ڈفرینسیشن آف اے فنکشن کہ کس وقت کوئی فنکشن ڈفرینشیبل ہوتا ہے کسی بھی پوائنٹ پر. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے اس لیکچر میں وی ول ڈسکس 2 ایگزامپلز اینڈ پروو تھیورمز آن منیما اینڈ میکسیما آف اے فنکشن. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم فرسٹ ایگزامپل میں آج ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے. f is defined by f of x is equal to x sin 1 by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. So this is a real valued function. ہم اس فنکشن کی ڈیریویٹو کو ایٹ x is equal to 0 چیک کرنا چاہتے ہیں. سو ہمارا کوشچن یہ ہے کہ is f differentiable at x is equal to 0, right? So this is our question. So dear student, the solution اور اس کا اسٹریٹ فارورڈ آنسر یہ ہے کہ no f is not differentiable at x is equal to 0. ڈیئر اسٹوڈنٹ, میں نے بتا دیا ہے کہ یہ فنکشن 0 پر ڈفرینشیبل نہیں ہے. اب ہم اپنے اس کلیم کو جسٹیفائی کریں گے کہ وائی دس فنکشن از ناٹ ڈفرینشیبل ایٹ x equal to 0. 0 پر یہ ڈیفائنڈ تو ہے, اوکے, f of x is equal to 0. 0 پر یہ ڈیفائنڈ ہے. کوشچن یہ تھا کہ کیا یہ 0 پر ڈفرینشیبل ہے, تو میں نے آنسر کیا کہ یہ 0 پر ڈفرینشیبل نہیں ہے. تو اب ہم یہ پروو کرتے ہیں, یہ جسٹیفائی کرتے ہیں, یہ ویریفائی کرتے ہیں کہ واقعی ہی یہ 0 کے اوپر ڈفرینشیبل نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کسی بھی پوائنٹ پر فنکشن کا ڈیریویٹو ایگزسٹ کرتا ہے پرووائڈیڈ کہ اس پوائنٹ پر فنکشن ڈیفائنڈ ہو اور اس پوائنٹ پر ایک ہم کوشنٹ کنسٹرکٹ کرتے ہیں. اگر ہم فنکشن f کا ڈیریویٹو ایٹ دا پوائنٹ x چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک کوشنٹ کنسٹرکٹ کرتے ہیں. ایز یو ریمبر, دیٹ از phi of t which is equal to f of t minus f of x over t minus x, اور چیک کرتے ہیں کہ کیا اس کوشنٹ کی لیفٹ ہینڈڈ لمٹ t approaches x from the left side ایگزسٹ کرے اور وہ ایکول ہو لمٹ t approaches x from the right side اس کوشنٹ کی, اوکے, which is called left handed derivative and right handed derivative. اگر یہ لیفٹ ہینڈڈ لمٹ بھی ایگزسٹ کرے, یہ رائٹ ہینڈڈ لمٹ بھی ایگزسٹ کرے ایز اے ڈیفینٹ فائنائٹ کوانٹٹی, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈڈ ڈیریویٹو بھی ایگزسٹ کرتا ہے, رائٹ ہینڈڈ ڈیریویٹو بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور اگر یہ لیفٹ ہینڈڈ اور رائٹ ہینڈڈ ڈیریویٹو ایکول ہوں اس پوائنٹ پر, تو پھر اس پوائنٹ پہ فنکشن ڈفرینشیبل ہوتا ہے. سو ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ گیون فنکشن 0 پر, ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا اس 0 پر اس فنکشن کا لیفٹ ہینڈڈ ڈیریویٹو ایگزسٹ کرتا ہے, اوکے, ایگزسٹ. کیا اس پوائنٹ 0 پر اس کا رائٹ ہینڈڈ ڈیریویٹو ایگزسٹ کرتا ہے؟ اگر یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, تو پھر ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا لیفٹ ہینڈڈ ڈیریویٹو ایکول آتا ہے رائٹ ہینڈڈ ڈیریویٹو کے. اگر یہ 3 باتیں سیٹسفائی ہوتی ہیں تو پھر یہ فنکشن اس پوائنٹ 0 پر ڈفرینشیبل ہوگا. لیکن اگر اس میں سے کوئی ایک بات بھی وائلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر باقی باتوں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اینڈ دیئر فور وی کین میک دا ڈیسیژن کہ فنکشن از ناٹ ڈفرینشیبل ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ.
رائٹ. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم یہی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں اس فنکشن کی ڈفرینشیبلٹی ایٹ ایکس از اکول ٹو 0 چیک کرنے کے لیے. رائٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس, سو فار لیفٹ ہینڈیڈ derivative of f at x is equal to 0 or t is equal to 0, right, we consider two sequences. اس میں سے ایک سیکوینس کو میں ایکس این کا نام دے دیتا ہوں اور دس از اکول ٹو سے -1/n پائی. ٹھیک ہے, ویئر دس سیکوینس اٹ مینس n ٹینڈس ٹو انفینٹی ایکس این وچ از لمٹ n ٹینڈس ٹو انفینٹی -1/n پائی. دس از اکول ٹو 0. میں نے 0 کی لیفٹ سائڈ پر ایک سیکوینس کنسٹرکٹ کیا جو کہ 0 کو کنورج کرتی ہے. اینڈ سیکنڈ سیکوینس جو ہے لیٹ yn be is equal to -1/2n پائی پلس پائی بائی 2. اوکے, یہ سیکنڈ سیکوینس کنسیڈر کی ہے ویئر ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ کنورج کرتی ہو 0 کو اور 0 کی لیفٹ سائڈ پر ہو فار دا لیفٹ ہینڈڈ لمٹ. سو مائنس کی وجہ سے اٹ از آن دا لیفٹ آف 0 اینڈ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ 0 کنورج کرتی ہے. دس از اکول ٹو لمٹ n ٹینڈس ٹو انفینٹی -1/n پائی 2n پائی پلس پائی بائی 2. سو چونکہ یہ n ڈینومینیٹر میں آ گیا ہے سو دس از اکول ٹو 0. اوکے, ناؤ فار لیفٹ ہینڈیڈ ڈیریویٹو ایٹ x is equal to 0, ہم f dash 0 minus which is limit x approaches 0 from the left side f of t minus f of x minus f of 0 over x minus 0. This is equal to limit n tends to infinity f of xn, f of 0 is 0 by definition over xn. Okay, so this is equal to limit n tends to infinity f of xn is xn into sine 1 over xn over xn, because dear students you know that fx is equal to x sine 1 by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0, right? So it is defined like this. Therefore f of x n is equal to xn sine 1 by xn and f of 0 is equal to 0, right, over xn, and this is equal to limit n tends to infinity sine 1 over xn, and this is limit n tends to infinity and sine
minus n pi, and by the property of the limit, by the property of the sign, that sine of minus theta is equal to minus sine of theta minus limit n tends to infinity sine of n pi. And since this sine of n pi, this is equal to 1 pi and 2 pi and 3 pi, so آپ کو یاد ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس سائن کا فنکشن اور اس کا گراف کہ دس از اکول ٹو 0 پر اس کی ویلیو 0 ہوتی ہے اور پائی بائی 2 پر اس کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس 1 ہوتی ہے، اور پھر پائی پر اس کی ویلیو دوبارہ 0 ہو جاتی ہے، اور پائی بائی 2 پر اس کی ویلیو 1 ہو جاتی ہے، اور سو اسی طرح سے مائنس پائی کے اوپر بھی اینڈ سو آن. سو مائنس پائی پہ بھی 0، پائی پہ 2 پائی 3 پائی 1 پائی 4 پائی، سو دس ریمینز 0 اینڈ دیئر فور دس از اکول ٹو 0. سو دس امپلائز اٹس لیفٹ ہینڈیڈ ڈیریویٹو اس سیکوینس کے لیے اس نے ایگزسٹ کیا اور وہ 0 کے ایکول ہے. اوکے، ناؤ اگین فار left-handed derivative, or this is equal to limit x approaches 0 through left side, f of x minus f of 0 over x minus 0. This is equal to limit n tends to infinity f of yn, f of 0 is 0 over yn minus 0. This is equal to limit n tends to infinity, yn is yn into sine of 1 over yn divided by yn. So this is equal to limit n tends to infinity sine of, what is 1 over yn is 2n pi plus pi by 2. Right, dear students? So this is what, because yn is equal to minus 1 over 2n pi plus pi by 2, so sine of 1 over yn is equal to minus, by the property of the sign will come outside, and this is 2n pi plus pi by 2. So this is sine of 2n pi cos of pi by 2 plus cos of 2n pi sine of pi by 2, and cos of 2n pi is equal to, so dear student, let's open it. This is equal to, I write here, this is equal to limit n tends to infinity, and this is minus sine of 2n pi plus pi by 2. This is equal to minus limit n tends to infinity sine of 2n pi cos of pi by 2 plus cos of 2n pi sine of pi by 2. Cos of pi by 2 is equal to 0, sine of pi by 2 is equal to 1, sine of 2n pi is equal to 0, cos of this is equal to 2 pi and 4 pi and 6 pi, so this is equal to 2n pi is equal to 1. So this is equal to minus limit n tends to infinity, and this is 1, so this is equal to minus 1. So here this derivative, right-handed derivative is minus 1, left-handed derivative is 0. This implies left-handed derivative exists but not equal to right-handed derivative. Okay, this implies f is not differentiable at x
is equal to 0. So this completes the solution. Right, dear students? Dear students, हमने इस जगह पर जो फंक्शन हमें दिया हुआ था उस फंक्शन को डियर स्टूडेंट हमने चेक किया, तो वो फंक्शन का 0 पर लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव अगर हम एक्स एन सीक्वेंस के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करते हैं तो वो 0 आता है, और वाई एन सीक्वेंस के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करते हैं तो वो -1 आता है. इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव ने ही एग्जिस्ट नहीं किया. अगर लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट नहीं किया, सो दिस इज अगेन लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव. ओके डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, सो दिस इज अगेन लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव दो डिफरेंट सीक्वेंसेस पर डिफरेंट आ गया. इसका मतलब है लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव ने एग्जिस्ट नहीं किया. तो अब अगर राइट हैंडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर जाए तो उसके बावजूद, बिकॉज लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x is equal to 0. Okay dear students, so let's go for the second result. Here let f be defined by f of x is equal to x square sine by 1 by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. Okay, तो वेरीफाई करें कि क्या f जो है वो 0 और नॉन 0 पर डिफरेंशिएबल है. ओके, और इसका डेरिवेटिव क्या है. सो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं. सो फर्स्ट वी चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ of f at x is equal to 0. Right dear students, हम इस फंक्शन की 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं. फॉर दैट मैं डियर स्टूडेंट्स कंसीडर करता हूं f of t माइनस f of x over t minus x. So this will be equal to differentiability of f at t at x is equal to 0. f of t minus f of x over t minus x is equal to f of t, because at 0 मालूम करना चाहते हैं, f of 0 over t minus 0 at x is equal to 0. So this is equal to, what is f of t? That is equal to t square sine 1 over t minus 0 over t minus 0. On simplification, this is equal to t sine 1 over t. Right dear students, t will be cancelled by t square और हमारे पास ये रह जाएगा t sine 1 by t. So this, dear students, this implies f of t minus f of 0 over t minus 0 modulus is equal to t sine 1 by t modulus, and by the property of the modulus this is equal to t into साइन 1 over t. डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि जब भी हम साइन वट एवर थीटा वी टेक, इसके जो कर्व है वो बिटवीन -1 और 1 के दरमियान रहती है, साइन की वेव कर्व. सो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1. सो दिस इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू, दिस इज t into 1. Right dear students, so this implies limit t approaches 0, f of t minus f of 0 over t minus 0 is equal to
0, it cannot be less than 0, therefore it is equal to 0. جب اس پہ لمٹ اپلائی کریں گے, because limit t approaches 0, on the right hand side will be equal to 0, so it cannot be less than 0, therefore this is equal to 0. Okay, so this implies f is differentiable at x is equal to 0 and f dash 0 is equal to 0. So this shows that f is differentiable at all points of the domain. Right, dear students? Dear students, let's go for the definition of the local minima and local maxima at a point P of the domain D. If there exists delta greater than 0 such that f of q is less than or equal to f of p for all q belonging x which are in the neighborhood of p, so then function f has local maxima. Dear student, for example, میرے پاس یہ x axis ہے, okay, and here I have y axis, اور جو فنکشن ہے اس کا گراف میرے پاس سپوز اس قسم کا گراف ہے. تو اس پوائنٹ P کے اوپر اس فنکشن کی ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ ہمارے پاس جو ہائٹ ہے دس از اکول ٹو ایف آف پی. تو اس P کے نیبرہڈ میں دیٹ از n ڈیلٹا P میں جو بھی کوئی اور پوائنٹ لوں گا اس پوائنٹ Q کے اوپر جو Q بھی اس P کے ڈیلٹا نیبرہڈ کو بلونگ کر رہا ہوگا اس پوائنٹ کے اوپر فنکشن کی ویلیو اگر لیس اور ایکول ٹو ایف آف پی کے آتی ہے فار آل کیو بلونگنگ ایکس جو ہماری ڈومین ہے اور ایسے کیو جن کا ڈسٹینس اس سے لیس دین ڈیلٹا ہے, تو پھر ہم کہیں گے کہ اس پوائنٹ پی پر فنکشن کا لوکل میکسیما ہے. لوکل میکسیما اس پوائنٹ پر فنکشن کی میکسیمم ویلیو ہے. اوکے, میتھمیٹیکلی ڈیئر اسٹوڈینٹس اس جگہ پر لوکل میکسیما فائنڈ کرنے کے لیے یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا پوائنٹ پی پر فنکشن کا لوکل میکسیما ہے, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پی کے ڈیلٹا نیبرہڈ کے اندر جتنے بھی پوائنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں ڈومین کے, کیا ان پوائنٹس کے اوپر فنکشن کی ویلیو لیس دین دا ویلیو آف دا فنکشن ایٹ دا پوائنٹ پی آتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس پوائنٹ پر فنکشن کا لوکل میکسیما آئے گا. فار ایگزامپل یہ پوائنٹ ہے, اس پوائنٹ پر فنکشن کا لوکل میکسیما ہوگا چونکہ اس پوائنٹ کے نیبرہڈ میں تمام پوائنٹس پر فنکشن کی جو ویلیوز ہیں وہ ہمارے پاس لیس دین the value of the function at the point P آ رہی ہے. اوکے, سو ڈیئر اسٹوڈینٹس کسی بھی پوائنٹ پر فنکشن کا لوکل میکسیما ہونے کے لیے ایف آف کیو لیس دین اور ایکول ٹو ایف آف پی فار آل کیو وچ آر لائنگ all q which are lying at a delta apart distance from the fixed point P. Okay, then the function P has local maxima at the point Q. Okay, f of Q is less than or equal to f of P. Okay, for all Q which are in the delta neighborhood of the point P.
correct, which are in the delta neighborhood of the point P. So dear student, میں آپ کو گراف کی ہیلپ سے پھر ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. Here we have domain of the function, this is range of the function. اگر ہمارے پاس اس فنکشن کا گراف جو ہے وہ ہمارے پاس اس قسم کا گراف ہے, سپوز تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ خوب دیکھ رہے ہیں کہ اس پوائنٹ کے اوپر جو گراف ہے اس کی سب سے بڑی ویلیو ہے. اوکے, اگر میں اس پوائنٹ کو پوائنٹ پی کہتا ہوں تو اس پوائنٹ پر اگر اس پوائنٹ کا میں ڈیلٹا نیبرہڈ لوں تو یہ ہوگا پی پلس ڈیلٹا اور یہ ہوگا پی مائنس ڈیلٹا. اوکے, دس ول بی ڈیلٹا نیبرہڈ آف پوائنٹ پی. ہر وہ پوائنٹ کیو جو اس نیبرہڈ کے اندر آ رہا ہے, اگر وہ کیو اس نیبرہڈ کو بلونگ کرتا ہے تو اس کیو کا ڈسٹینس اس پی سے لیس دین ڈیلٹا آتا ہوگا. اب اس کیو, دس ویلو از ایف آف پی, سو دس از ایف آف پی, دس ہول ویلو. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس جگہ پر جو میں ویلو فائنڈ کر رہا ہوں, this value is f of q, so this f of q is less than f of p, you know. ٹھیک ہے نا, f of q جو ہے وہ f of p کے یا لیس ہے یا میکسیمم اس کے برابر ہے. اوکے, تو ہمارے پاس پھر اس پوائنٹ p پر فنکشن کا لوکل میکسیما ہے. اب وہ لوکل ہے. اب سپوز اس جگہ کے اوپر ہمارے پاس اس پوائنٹ کے نیبرہڈ میں جو لوکل میکسیما ہے وہ اس پوائنٹ پر ہے, سپوز اس ایکس ناٹ پر ہے. اوکے, یہ لوکل میکسیما ہے. اس جگہ پر لوکل میکسیما ادھر ہے, اور گلوبل میکسیما جو ہے وہ ٹوٹل میکسیما ہے اس فنکشن کا. تو گلوبل میکسیما, دیٹ از کالڈ گلوبل میکسیما. سو اس ایکس ناٹ کے نیبرہڈ میں کوئی ایپسیلون نیبرہڈ میں لیا ہے, اگر کوئی ایکس اس کو بلونگ کرتا ہے تو پھر ایف آف ایکس جو ہے وہ لیس دین اور اکول ٹو ایف آف ایکس ناٹ ہے. یہ سب سے بڑی ویلیو ہے. دس از دا لارجسٹ ویلیو ان دا نیبرہڈ آف دس ایکس ناٹ. دین دا فنکشن ہیز لوکل میکسیما ایٹ دا پوائنٹ ایکس ناٹ. رائٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس, رائٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس. سو ہیئر وی ہیو دا لوکل منیما. لوکل منیما ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہوگا؟ ویری آبویسلی اس پوائنٹ پر لوکل منیما ہے. اگر اس پوائنٹ پر لوکل منیما ہے تو اس پی کے نیبرہڈ میں باقی ہر پوائنٹ پر فنکشن کی ویلیو گریٹر دین ہوگی ایف آف پی کے. جب بھی کیو اس پی کے نیبرہڈ کو بلونگ کرتا ہوگا, یعنی ڈسٹینس بٹوین پی اینڈ کیو لیس دین ڈیلٹا ہوگا, تو ایف آف پی کی ویلیو سب سے لیس ہو. اگر اس کی ویلیو لیس ہوگی تو لوکل منیما ہوگا, اگر اس کی ویلیو سب سے بڑی ہوگی تو لوکل میکسیما ہوگا اس پوائنٹ کے نیبرہڈ میں. اوکے, سو ایف آف پی از لیس دین اور اکول ٹو ایف آف کیو فار آل کیو لائنگ ان دا نیبرہڈ آف پی. رائٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر میں اس جگہ پر ایک بگر گراف آپ کے لیے بناؤں تو ادھر سے ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریئل لائن ہے, یہ پلین میں اس کا اگر گراف بنائیں ہم, اوکے, تو اس پوائنٹ پر مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس پوائنٹ کے نیبرہڈ کے اندر ایف آف پی جو ہے وہ لیس دین اور اکول ٹو ایف آف کیو کے ہوگا فار آل کیو بلونگنگ دا نیبرہڈ آف دا پوائنٹ پی. اوکے, اس کا مطلب ہوگا کہ ڈسٹینس بٹوین پی اینڈ کیو از لیس دین ڈیلٹا, تو دس امپلائز ایف آف پی از لیس دین اکول ٹو ایف آف کیو. جب بھی اس ڈیلٹا پی پلس ڈیلٹا اینڈ پی مائنس ڈیلٹا, لہذا جب بھی کیو اس جگہ پر آئے گا تو کیو کی ویلیو ایف آف پی سے بڑی ہوگی. دیٹ از ایف آف کیو از بگر دین ایف آف پی. اوکے, ایف آف پی از لیس دین اور equal to f of q. Then function has local minima, local minima.
right, dear students? So let's see next theorem, dear students. Here in this theorem we are given that f has a local maxima at a point x belongs to AB, and if f dash x exists, then f dash x is equal to 0. So dear students, we are given with that. Okay, let's start with the proof. Let f be defined on AB if f has a local maxima. So we let f has a local maximum at a point x belonging open interval AB. It means this x is not A, this x is not B, it is in between somewhere AB, and let f dash x exists. Okay, we will prove that f dash x is equal to 0. Look, dear students, here this is the situation. Suppose this function has local maxima at this point x of the domain. Okay, here there is somewhere A, here there is somewhere B. Okay, it has local maxima at this point. हमने ये प्रूव करना है कि इस पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो 0 के बराबर है. ओके, वो 0 के बराबर है. आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. और हम ये शो करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 है. दैट इज स्लोप इज 0, दैट इज टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. स्लोप 0 means tangent is parallel to the x-axis. So this is what we need to show, that f dash x is equal to 0 means slope of the tangent line at the point x is equal to 0. So we will prove that f dash x is equal to 0. Now, since f has local maxima at x, therefore there exists delta greater than 0 such that so this is x, it has local maxima at the point x. Here we have x minus delta, and here we have x plus delta. Okay, so in this case A is less than x minus delta, and x minus delta is less than x plus delta, and this is less than b. Okay, if I choose t in between x minus delta and x, it means کہ میں نے t کو اس جگہ پر somewhere چوز کیا ہے.
اوکے میں اس ایکس پر لیفٹ ہینڈڈ ڈیریویٹو کو چیک کرتا ہوں. اوکے میں اس ایکس پر لیفٹ ہینڈڈ ڈیریویٹو کو اور پھر رائٹ ہینڈڈ ڈیریویٹو کو چیک کرتا ہوں. سو لیفٹ ہینڈڈ ڈیریویٹو کے لیے میں نے ٹی کو چوز کیا ہے ایٹ دا لیفٹ آف ایکس بٹ اٹ از گریٹر دین ایکس مائنس ڈیلٹا. تو اس کا مطلب یہ ہوا ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ پھر ایف آف ٹی جو ہوگا دیٹ ول بی لیس دین اور اکول ٹو ایف آف ایکس. کیوں ایسا ہوگا ڈیئر اسٹوڈینٹس؟ بیکاز اس لیے ایسا ہوگا کہ ایف ہیز لوکل میکسیما ایٹ ایٹ ایکس. اوکے چونکہ اس پوائنٹ پر لوکل میکسیما ہے دیر فور اس ایف آف ایکس جو ہے اٹ ول بی دا میکسیمم ویلو فار آل ویلوز of f in the neighborhood of this x. So dear students, f of t is less than or equal to f of x. This implies, dear students, f of t minus f of x is less than or equal to 0 and t minus x is less than 0. So this implies f of t minus f of x over t minus x is greater than or equal to 0 because both of them are negative. So this implies limit t approaches x, f of t minus f of x over t minus x is greater than or equal to 0. This implies left-handed derivative, we are approaching to t from the left side of x. This is left-handed derivative of the function at the point x is greater than or equal to 0. So this is equation number 1. Now for right-handed derivative, of f at x, if this x is less than t, this is less than or equal to x plus delta, which is less than b, so then this t is on the right side of this x, therefore t minus x is positive. But since the function has maxima at the point x, therefore f of t minus f of x is negative, less than or equal to 0, and hence f of t minus f of x over t minus x, this is negative and this is positive, is negative. This implies, dear students, limit t approaches x from the right side, f of t minus f of x over t minus x is less than or equal to 0. This implies f dash x positive, that is right-handed limit is less than or equal to 0. Since f dash x exists, it is given in the hypothesis. Therefore, left-handed derivative must be equal to right-handed derivative, and for that it must be equal to 0. So this implies the derivative of the function at the point x, this is equal to 0. So this completes the proof. So dear students, اس تھیورم میں ہم نے یہ پروو کیا ہے کہ اگر کسی پوائنٹ پر فنکشن کا لوکل میکسیما ہوگا تو اس پوائنٹ پر فنکشن کا فرسٹ ڈیریویٹو
0 کے ایکول ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ بہت آبویس ہے. اگر ہم اس فگر سے اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سپوز دس از آر, ہمارے پاس دس از سے اے, دس از سے بی, اس فنکشن کا جو گراف ہے سپوز وہ this is the graph of the function. Okay, y is equal to f of x. This is the graph of the function. تو dear student یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس پوائنٹ پر فنکشن کا لوکل میکسیما ہے. اوکے, اب اس پوائنٹ کے نیبرہڈ میں سو دس از x پلس ڈیلٹا, دس از x مائنس ڈیلٹا. ہم نے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ اگر کسی پوائنٹ پر فنکشن کا لوکل میکسیما ہوگا تو پھر اس پوائنٹ پر فنکشن کا جو ویلیو ہے وہ گریٹر دین اور ایکول ٹو ہوگی ایف آف کیو کے فار آل کیو belonging neighborhood of P of radius delta. Right here students? So اب اگر میں T اس کی لیفٹ سائڈ پر چوز کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ T مائنس ایکس جو ہے وہ نیگیٹو ہے, لیکن چونکہ ایف آف ایکس جو ہے وہ گریٹر دین اور ایکول ٹو ایف آف ٹی ہونا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایف آف ٹی مائنس ایف آف ایکس یہ بھی نیگیٹو ہے. تو اگر یہ بھی نیگیٹو ہو اور یہ بھی نیگیٹو ہو تو جو نیگیٹو اوور نیگیٹو ہوتا ہے وہ پازیٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, -3 over -2. So this is 3/2 is positive. So f of t minus f of x over t minus x جو ہے یہ ہمارے پاس گریٹر دین اکول ٹو 0 ہو گیا ہے. لہٰذا جب اس کے اوپر لمٹ کو لگایا تو وہ ڈیریویٹو بھی گریٹر دین 0 آ گیا. اور اگر ڈیئر اسٹوڈنٹس دوسرے کیس میں جب رائٹ ہینڈڈ لینا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے کہ رائٹ ہینڈڈ میں x جو ہے وہ لیس دین t ہے اور t جو ہے وہ لیس دین اور ایکول ٹو x پلس b ہے, x پلس ڈیلٹا ہے اور x پلس ڈیلٹا جو ہے وہ لیس دین b ہے. تو ابھی کیا ہوا کہ اب t از گریٹر دین x, لہذا t گریٹر دین x ہے تو t مائنس x جو ہے یہ پازیٹو ہوگا, لیکن f آف x جو ہے اس نے تو گریٹر اور ایکول ٹو f آف t رہنا ہے, چونکہ اس جگہ پر بھی f آف t جو ہے وہ لیس رہے گا f آف x سے. دس از f آف x, دس از f آف t, f آف t نے تو لیس رہنا ہے, لہذا f آف t مائنس ایف آف ایکس جو ہے یہ ہمارے پاس نیگیٹو ہو گیا ہے. اب یہ پازیٹو ہے اور یہ نیگیٹو ہے, تو جب بھی ہم نیگیٹو اوور پازیٹو لیں گے تو وہ جواب میں نیگیٹو آئے گا. لہذا یہی وہ وجہ ہے کہ جب میں نے اس صورت میں جب ہم نے ایف آف ٹی مائنس ایف آف ایکس اوور ٹی مائنس ایکس لیا ہے تو چونکہ یہ میرے پاس نیگیٹو ہے, یہ میرے پاس پازیٹو ہے, تو یہ میرے پاس لیس دین اور ایکول ٹو 0 ہو گیا. اور جب ہم اس کے اوپر لمٹ لگائیں گے, لمٹ ٹی اپروچز ایکس فرام دا پازیٹو سائڈ ایف آف ٹی مائنس ایف آف ایکس اوور ٹی مائنس ایکس, چونکہ آلریڈی یہ لیس دین ایکول ٹو 0 ہے, اس کا مطلب ہے کہ ڈیریویٹو ایٹ ایکس فرام دا پازیٹو سائڈ از لیس دین ایکول ٹو 0. یہاں پہ ڈیریویٹو ایٹ ایکس فرام
the negative side is greater than equal to 0. تو ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، لیکن چونکہ فنکشن از ڈفرینشیبل اس پوائنٹ پر تو پھر لیفٹ ہینڈ ڈیریویٹو ایکول ہونا چاہیے. تو یہ لیس دین اور ایکول ٹو، یہ گریٹر دین اور ایکول ٹو، تو پھر پاسبلٹی ہے کہ ایکول ٹو اور وہ ایکول ٹو 0 ہے. سو ہم نے پروو کر دیا کہ اگر کسی پوائنٹ پر فنکشن کا لوکل میکسیما ہے تو اس پوائنٹ پر فنکشن کا ڈیریویٹو 0 کے ایکول ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح سے آپ اس کے پیرالل تھیورم کو پروو کریں گے کہ اگر منیما ہے تو تب بھی ایکول ٹو 0 ہے. اوکے، سو ڈیئر اسٹوڈنٹ لیٹس گو فار دا نیکسٹ تھیورم. اس تھیورم میں ہمیں یہ دیا ہوا ہے کہ اف ایف اینڈ جی آر کنٹینیوس ریئل ویلیوڈ فنکشنز، دو فنکشنز ہیں، ایک ایف ہے اور ایک جی ہے، دونوں کنٹینیوس بھی ہیں اور ریئل ویلیوڈ فنکشنز ہیں آن دا انٹرول اے بی. اس کا مطلب ہے کہ ایف جو ہے وہ اے بی سے آر پر ڈیفائنڈ ہے تو تب بھی یہ ریئل ویلیوڈ ہوگا. جی جو ہے یہ بھی اے بی سے کلوزڈ باؤنڈیڈ انٹرول اے بی ٹو آر ڈیفائنڈ ہے، چونکہ یہ آر پر ڈیفائنڈ ہے سو ریئل ویلیوڈ ہے. یہ کنٹینیوس ہے، یہ بھی کنٹینیوس ہے. ٹھیک ہے، دونوں جو ہے کنٹینیوس ہیں، ریئل ویلیوڈ فنکشن ہے، ڈفرینشیبل ہے. اب یہ کنٹینیوس یہ دونوں کنٹینیوس آن دا کلوزڈ انٹرول ہیں ایز گیون ان دا اسٹیٹمنٹ اینڈ ڈفرینشیبل ان دا اوپن انٹرول ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ انٹرول کے درمیان ایک پوائنٹ ایگزسٹ کرے گا ایکس جس پر یہ ریلیشن ہولڈ کر جائے گا. اوکے، جس پر یہ ریلیشن ہولڈ کر جائے گا. نوٹ دیٹ ڈفرینشیبلٹی از ناٹ ریکوائرڈ ایٹ دا اینڈ پوائنٹس. تو بے شک اینڈ پوائنٹ کے اوپر فنکشن ڈفرینشیبل نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ اس نے ان بٹوین کہا ہے کہ ڈفرینشیبل ہے. تو پھر یہ ایکویلٹی ہولڈ کر جائے گی. واٹ از دا ایکویلٹی؟ ایف آف بی مائنس ایف آف اے انٹو جی ڈیش ایکس از اکول ٹو جی آف بی مائنس جی آف اے انٹو ایف ڈیش ایکس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس ایکویلٹی ول ہولڈ. اوکے، تو ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس پروف کی طرف جاتے ہیں کہ پروف سنس ایف از ڈفرینشیبل in AB, therefore for x belonging AB, f dash x is equal to f of t minus f of x over t minus x, limit t approaches x exists as a finite definite quantity and g is differentiable in AB, therefore it is differentiable at x belonging AB, hence g dash x is equal to limit t approaches x, g of t minus g of x over t minus x exists as a finite definite quantity.
Now let us construct a new function ht, which is equal to f of b minus f of a into g of t minus g of b minus g of a into f of t. Okay, let's construct this new function. Now dear students, अगर आप इस new function जो मैंने construct किया है इसको देखें तो this is some constant f of b and f of a, g of b, g of a, और उनका difference constant है. अब g and f continuous हैं as in the given statement on the closed interval और differentiable हैं in the open interval. So मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि this implies h is continuous on the closed interval and differentiable in the open interval because f and g are so. चूंकि f भी कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशियबल है ओपन इंटरवल पर, g भी कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशियबल है ओपन इंटरवल पर, तो इनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट वो भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल होंगे अकॉर्डिंगली. सो ये जो नया फंक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया है ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस है ऑन द क्लोज इंटरवल, डिफरेंशियबल है ऑन द ओपन इंटरवल. एंड आप इस नए फंक्शन में अगर एंड डियर स्टूडेंट्स आप नोटिस करेंगे कि h of a is equal to f of b minus f of a into g of a minus g of b minus g of a into f of a. और डियर स्टूडेंट्स इसको नोटिस करें, ओपन करते हैं f of b g of a, f of b g of a. So dear students, you can notice from here that h of b is equal to f of b minus f of a into g of b minus g of b minus g of a into f of b. So dear students, this implies that h of a is equal to h of b, right? Dear students, हमने जो नया फंक्शन h कंस्ट्रक्ट किया है उसकी तीन प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ गई हैं. नंबर 1, h is continuous on the closed interval AB. Number 2, h is differentiable in the open interval AB. Number 3, on the endpoints value of the function is same. Okay, h of a is equal to h of b. You can verify over here. So dear students, we have then three kind of cases. If all the three conditions are satisfied, then number 1, h is constant on AB.
اوکے اگر یہ کانسٹنٹ ہے تو دین h dash x is equal to 0. Okay, number 2 yani second case, if h is not constant, یعنی اگر وہ کانسٹنٹ ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس تو فرسٹ کیس جو ہے وہ یہ ہے کہ سپوز جو نیا فنکشن میں نے کنسٹرکٹ کیا ہے h, here we have a, here we have b, h of a is equal to h of b, this is h of a, this is h of b, and h of a is equal to h of b, اور اس کے درمیان جو فنکشن کا گراف ہے وہ it is like this, this is constant. Okay, constant graph, ہر جگہ پر h of x is equal to some constant, that constant is equal to say c. Okay, this is the height c, تو پھر h dash x جو ہے that will be equal to 0. Second case میں dear student, if this is the situation, that this is a, this is b, h of a تو h of b کے ایکول ہے، لیکن اس کا جو گراف ہے it is something like this. Okay, تو if h is not constant, then so according to the previous theorem ہمارے پاس h continuous ہو، differentiable ہو، تو پھر اس کے درمیان ایک پوائنٹ ایسا ایگزسٹ کرتا ہے جس پر فنکشن کا میکسیما ہوتا ہے تو وہاں پر ڈیریویٹو 0 ہوتا ہے. چونکہ یہ ہمارے پاس کنٹینیوس ہے لہذا h of a اور h of b چونکہ دونوں ایکول ہیں سو اٹ ول ہیو سم میکسیما ان بٹوین a and b. So this implies if ht is greater than ha for some t belongs to ab, for some t belongs to ab, then h has maxima at some x belongs to ab such that h of x is greater than or equal to h of t for all t belonging neighborhood of x of radius delta. Right dear students, if it then by the previous theorem this implies ابھی جو ہم نے کیا ہے کہ اگر کنٹینیوس ہو، ڈفرینشیبل ہو اور انٹرول پر کسی پوائنٹ پر فنکشن کا میکسیما ہوتا ہو تو پھر اس پوائنٹ پر جس پہ میکسیما ہے وہاں پر فنکشن کا ڈیریویٹو 0 ہوگا. اوکے، کیس 3 ڈیئر اسٹوڈینٹس، case 3 it is the situation h of a is equal to h of b, اور if ہمارے پاس t اس میں ایسا پوائنٹ آتا ہو اے بی میں such that h of t is h of x. اوکے، کیا سچویشن ہے؟ This is the situation dear students that we have a over here, b over here, and we have h of a in this case is equal to h of b, and there is some point at which this is the point say x at which function's value
is less than or equal to, so here dear students, this is the situation that ht is greater than or equal to hx, that is hx is less than or equal to ht for the t belonging to the neighborhood of x of radius delta, right dear students? So it means h has local minima at t is equal to x, and hence by the previous theorem, if the function has local minima at this point, then the derivative of the function must exist and must be equal to 0. So in all cases, dear students, we have derivative of the function is equal to 0. So this implies, dear students, f of b minus f of a into g dash x minus g of b minus g of a into f dash x is equal to 0, or f of b minus f of a into f dash x is equal to g of b minus g of a into f dash x. So this is what we need to prove, dear students. This completes the proof QED. Dear students, मैं आपके साथ एक दफ़ा दोबारा इसको डिस्कस करता हूँ. Dear students, हमने ऐसा किया है कि हमने एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है. ओके, एक नया फंक्शन जब h of t को कंस्ट्रक्ट किया है तो इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे किया है कि दिस इज f of b minus f of a into g dash into g of x, so g of t, minus g of b minus g of a into f of t. डियर स्टूडेंट, चूंकि f और g दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, लिहाजा इनकी कॉम्बिनेशन से जो नया फंक्शन h बना है ये भी कॉन्टिन्यूस है. ओके, प्लस चूंकि ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सो न्यू फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल. डियर स्टूडेंट, फिर हमने बताया कि ये जो नया फंक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एंड पॉइंट्स के ऊपर इनकी वैल्यूज सेम आती हैं. फिर डियर स्टूडेंट्स, हमने बताया कि फिर ये जो फंक्शन जिसकी एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम है, अगर इसकी हर टी पर वैल्यू जो है वो h ऑफ a के इक्वल आ रही है फॉर ईच टी बिलोंगिंग द इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट फंक्शन है, और जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं डियर स्टूडेंट्स उनके डेरिवेटिव जीरो होते हैं, उनके डेरिवेटिव जीरो होते हैं. सो h डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग ए बी. सेकेंड केस हमने डियर स्टूडेंट ये लिया है कि चूंकि h ऑफ a h ऑफ b के इक्वल है, लिहाजा पॉसिबल है कि किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू हो बाकी h ऑफ a से, विच इज इक्वल टू h ऑफ b. ओके, तो फिर हमारे पास एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर फंक्शन का मैक्सिमा होगा. जिस पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमा होता है उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है. डियर स्टूडेंट, थर्ड केस हमने ये लिया है कि एच एक्स जो है वो अगर हमारे पास इक्वल टू नहीं है एच ए के और लेस देन है एच ए के, तो फिर इसका कहीं पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा. जहां पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा वहां पर डेरिवेटिव जीरो होगा, और जब डेरिवेटिव जीरो होगा तो हमने इस रिलेशन को डियर स्टूडेंट आपके लिए इस्टेब्लिश कर दिया. एंड थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली दिस कंप्लीट्स द लेक्चर, और आई होप कि आप इसको जब कंफर्टेबली केयरफुली स्टडी करेंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे. एंड थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स.